اور اول درجے کے عشاق رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم کی بھرپور تعمیل کی کہ جہاں خلیفہ اول نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی توہین کرنے والے مسیلمہ کو عبرت کا نشاں بنایا، وہیں خلیفہ ثانی نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے احکامات کو اپنی غیرت پر ترجیح دی اور امام عادل کا لقب پایا کہ جہاں ایک طرف حضرت علی نے حضور پر افتراء کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہیں دوسری طرف مدینہ الرسول کی بے حرمتی کرنے والے کو شرعی علت کی وجہ سے کچھ نہ کہا کہ جہاں ایک طرف نور الدین زنگی نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے کو جلاد کے حوالے کیا تو وہیں دوسری طرف خلافت اسلامی کے نشاں سنت رسول کو اپنے سر پر سجائے رکھا تو پھر مانی سریانی وقار کہ آج غیرت اسلامی کی تکمیل محبت رسول کے تمام تقاضے پورے کرنے میں سبحان اللہ، مگر افسوس سریانی وقار کہ آج غیرت مسلم بڑھتے پنپنوں اور نظر و نیاز پر تو جوش میں آتی ہے کہ آج غیرت مسلم کسی گستاخی کی ملزمہ کو مفرور کروانے پر تو حجان میں آتی ہے، مگر یہی غیرت مسلم خلافت اسلامیہ کی بات کرنے والے کو ملک دشمن قرار دیتی ہے کہ آج غیرت مسلم جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گستاخانہ خاطر شائع سے درخوا سکتی ہے، مگر یہی غیرت مسلم اس وقت مان پڑ جاتی ہے کہ جب سنت رسول کو اپنے سر پر اور چہروں پر سجانا دہشت گردی اور اس کی مخالفت کرنے کو فیشن قرار دیا جاتا ہے تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ آج غیرت مسلم تو زندہ ہے، مگر ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق زندہ ہے کہ ہم مذہب کا کاروبار بھی کرتے ہیں، کہ ہم مذہب کا کاروبار بھی کرتے ہیں، نفرت سنت کا پرچار بھی کرتے ہیں، نفرت سنت کا پرچار بھی کرتے ہیں، اور وقت پڑے تو پھر گستاخ نبی پر ہم غیرت مسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ سماعت و شکر۔